بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جا رہا ہے۔ آج تیسرا رکوع ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ جو کورس کروایا جا رہا ہے یہ ان طلباء کے لیے خصوصی طور پر ہے جو 9-10 کے پیپر دیتے ہیں، اور اس کے اندر سورہ انفال کا ترجمہ اور تفسیر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم مختلف تفاسیر صورتوں کی کر رہے ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ چند منٹ نکال کر سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور نہ اس سے پھر جاؤ حالانکہ تم سن رہے ہوتے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بالفرض وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، لما یحییکم، کیونکہ اسی میں ہی تمہارے لیے حیات ہے، واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل اور بندے کے درمیان کس طرح حائل ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف انہی لوگوں کا نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر ظالم اور نیک لوگ جو ہیں برابر کے جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ملیا میٹ نہ کر دیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ روزی میں سے رزق دیا شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کے اندر خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اور یقین رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں محض آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو یہ جو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم کے اندر جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اور کسی مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو پھر اپنے اس معاملے کے اندر کوئی اختیار ہوں،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اسی طرح دوسری آیہ مبارکہ کے اندر جب ہم نے 21 نمبر آیت مبارکہ کے اندر پڑھا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تو اس بارے میں حضرت ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں حاضر نہیں ہوا، جب نماز مکمل کی پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ عرض کی یا رسول اللہ اب دوبارہ فوراً حاضر ہو جایا کروں گا، آئندہ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے، ان کو بلایا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو تھا لیکن حاضر نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ آیت کریمہ سنائی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آئندہ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے درمیان حائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ ظالموں پر عذاب کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو۔ اس نے کہا اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے جس نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کو اسی شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میری وجہ سے اس کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا، یعنی لم یتمعر وجہہ، کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ نافرمانیاں ہو رہی تو ان کو دیکھ کر غضبناک نہیں ہوا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔